پارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ چھٹیوں میں کیا پڑھا؟ چھٹیاں بھی تو کافی طویل ہوئی نا، آپ نے کیا پڑھا چھٹیوں میں؟ کچھ نہیں بیٹے، زندگی کا ہر دن علم میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ جو شخص ہر روز نئی بات نہیں سیکھتا نا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زمین کے نیچے چلا جائے۔ اللہ اسے بلا لے تو بہت ہی اچھا ہے، اللہ نہ بلائے تو خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا جاہل آدمیوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ جو جاہل ہے وہ مردہ ہے، جو علم والا ہے وہ زندہ ہے۔ علم میں تعلیم پڑھنا، نئے نئے سبق، روز رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا نئی چیز سیکھی۔ اچھا آپ نے کیا پڑھا بھائی؟ آپ نے کیا پڑھا چھٹیوں میں؟ 2 پارے روز پڑھتے رہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ بھی ایک پڑھنا ہی ہے نا بیٹے، صلاحیت ہوتی ہے اسے کسی بھی طرف لگا لینا، وہ آدمی کے بس میں اور اختیار میں ہوتا ہے۔ بہت اچھا کیا آپ 2 پارے روزانہ پڑھتے رہے، لیکن اصل چیز جو ایک چیز سے دوسری چیز جنم لیتی ہے، دیکھیے جیسے کھانا ہے، جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کو پر ایک خمار طاری ہوتا ہے۔ خمار طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ ذرا سستا لے۔ سستانا کیا ہوتا ہے؟ سستانے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سو جائے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے۔ یہ اردو زبان جو ہے نا بیٹے، اس میں بولنے کی، ظاہر ہے ہر زبان میں اور اردو میں بھی بولنے کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ آپ لفظ کیا بولتے ہیں، آپ لفظ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں۔ اب سست آپ لکھتے ہیں نا، سین سین اور تے، اور سین سین تے الف اور نون الف، سستانہ۔ اب بظاہر یہ چیزیں لکھنے میں ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے، تو عرض کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہیے، میں نے کہا ہے، آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے، اور اسی عرض کو عرض کر دیں تو پھر کیا ہوا؟ عرض، عرض کی جمع عوارض۔ عرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو خود اپنی جگہ پر قائم نہ ہو، بلکہ کسی کے ساتھ مل کر قائم۔ مثلا یہ سرخ رنگ ہے نا، اب آپ کہیں سرخ رنگ، تو سرخ رنگ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو وہ رنگ کسی پتھر پہ ہوا ہو، یا وہ رنگ کسی دیوار پہ ہوا ہو، یا وہ رنگ کسی ستون پہ ہوا ہو، یا رنگ کسی کاغذ کا ہو، کسی کپڑے کا ہو۔ خود سرخ رنگ تو کوئی چیز نہیں نا، جب تک کہ وہ کسی چیز کے ساتھ ملے نہیں۔ تو عرض ان چیزوں کو کہتے ہیں جو دوسروں کی محتاج ہوتی۔ جوہر اور عرض، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں۔ جوہر وہ ہوتا ہے جو اصل ہوتی ہے، اور عرض وہ ہوتا ہے جو اس پہ قائم ہوتا ہے۔ مثلا دیوار ہے، دیوار پہ آپ نے سرخ رنگ کر دیا تو دیوار جوہر ہے، دیوار ایسی چیز ہے جو اصل ہے، اور عرض اس پہ، عرض جو پیش کیا گیا، جو لگایا گیا ہے، وہ عرض اس میں سرخ رنگ ہے، سفید رنگ ہے۔ یہ عرض بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے اردو میں لکھتے ہیں کہ مجھے عوارض
درپیش ہیں۔ عوارض درپیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا درد، ایسی تکلیف، ایسا کام جو خود تو اصل نہ ہو، کسی اور کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سر درد ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا، اس سے پہلے آپ کہتے ہیں بخار ہے، تو بخار کی وجہ سے سر درد ہوا نا، تو بخار اصل ہے اور عرض کیا ہے؟ وہ سر درد ہے جو آپ کو ہو رہا ہے۔ تو عوارض اسی کی جمع ہے۔ عوارض جو ہوتے ہیں اس میں اصل نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے ایک مثال آپ کو بتانے کو اس لیے دی بیٹے کہ زندگی میں عوارضات پیش آتے ہیں، عوارضات پیش آتے ہیں، یعنی وہ اصل میں کچھ اور، جڑ کہیں اور ہوتی ہے۔ جتنی بھی اس دنیا میں آپ خرابیاں دیکھتے ہیں، ان خرابیوں کی جڑ تک پہنچنا ہے، اور جتنی بھی اچھائیاں دیکھتے ہیں، اس اچھائی کے پیچھے ایک اور اچھائی ہے، اس نیکی کے پیچھے ایک اور نیکی ہے، پھر ایک اور نیکی ہے۔ آپ ان نیکیوں تک پہنچتے پہنچتے اصل میں پہنچ جاتے ہیں کہ اصل نیکی کیا؟ اصل نیکی بیٹے علم کا حاصل کرنا ہے، اصل نیکی پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں نا، اب آپ کا سال شروع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ علم کے لیے یہاں آئے ہیں نا، اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو ہماری اس بات کے ختم ہونے سے پہلے مسجد سے نکل جائیے، گھر جائیے، جو مرضی کیجیے، ہماری طرف سے آپ جہنم میں چلے جائیں، زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مسلمان کہلائیں اور آپ کے پاس علم نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہماری طرف سے آپ بالکل برباد ہو جائیں، جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں رہیں گے تو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں بیٹے۔ آپ اگر نہیں پڑھنا چاہتے، آج بہت سے بچے میں نہیں دیکھ رہا، نہیں آئے نا، مجھے خوشی ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ بیٹے وہ پہلے ہی نہیں پڑھتے تھے، ہم نے انہیں جانے سے پہلے سمجھا دیا تھا کہ اگر آئندہ پڑھنا ہو تو آنا، نہیں پڑھنا ہے تو پھر کہیں اور جاؤ، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ تو بہت سے بچے نہیں آئے، اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم خوش۔ اس لیے کہ بیٹے جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی فکر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، آپ کا دماغ زیادہ سوچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ زیادہ نہیں نا سوچتا اور سوچنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا، یہ بڑے تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تنگ نظری انہیں مارتی ہے، خود بھی نہیں جی سکتے، دنیا کو بھی نہیں جینے دیتے۔ جس چیز کو دیکھیں گے اعتراض، جس چیز کو دیکھیں گے اعتراض۔ یار آپ کا کام ہی نہیں ہے اعتراض کا، آپ کا کام ہی نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کو کیا مصیبت؟ یہ سب اس وجہ سے آتا ہے کہ لوگ اصل نیکی سے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل نیکی پڑھنا ہے، اور اصل گناہ وہ کیا ہے؟ غفلت، اصل گناہ جہالت، اصل گناہ وفا کا تبدیل کر لینا، یہ سب جہالت کی قسمیں۔ اس لیے بیٹے جب جاہل لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا تو ان جاہلوں کے فیصلے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ ہمیں ایک ضروری، بہت ضروری جواب دینا ہے ہمیں، ہم اس کو جواب ٹائپ کر لیں، آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، نتیجہ یہ نکلتا ہے بیٹے کہ یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو کام بھی کرتے ہیں جہالت ٹپکتی ہے، جو کام بھی کرتے ہیں اس میں بے وقوفی نظر آتی۔ بہت مدت کی بات ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی دو کہانیاں سنائیں، چھوٹی چھوٹی، بالکل چھوٹی چھوٹی۔ چین میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ چینی۔ اب چینی زبان میں اگر گفتگو کرنی ہے تو آپ کو اچھی چینی آنی چاہیے۔ اچھی چینی زبان آپ کو نہیں آتی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے چینی سے کہ مجھے چینی زبان، چائنا کی زبان اچھی نہیں آتی اور آپ میری غلطی سے درگزر کیجیے۔ آپ نے یہ فقرہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ باقی آپ نے اپنی راستہ کلیئر کر لیا کہ اگر آپ زبان کی غلطی بھی کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اسے چینی زبان نہیں آتی۔ ہمارے ہاں بہت بہت زور و شور سے چینی ایک مرتبہ آئے تھے، وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ بھی ایک بیٹے اس ملک کے جتنے سیاستدان ہیں یہ سب کے سب ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ مہا ان پڑھ تھا، آوارہ آدمی تھا، بالکل آوارہ جیسے لڑکے ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے بیٹے آپ اس کی زندگی پڑھیں گے تو اب تو یہ بتاتے نہیں، لیکن آپ جب ڈیپلی ان لوگوں کو پڑھیں گے تو بمبئی فلم سٹوڈیو میں جایا کرتے تھے بھٹو صاحب، اور فلم سٹوڈیو میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو بچائے، کام جو کوئی نہیں تھا کرنے کا، پھر سیاست آ گئی، تو یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک باپ ہے جہالت میں، پڑھے لکھے تھوڑے ہی تھے۔ تو بھٹو صاحب آکسفورڈ پڑھائے، فلاں جگہ پڑھائے، مگر وہ تعلیم جو اللہ کا خوف پیدا کرے، وہ تعلیم جو انسان میں احتساب کا احساس پیدا کرے، وہ تعلیم جو انسان کو یہ سکھائے کہ پیسہ کہاں سے لیا ہے اور کہاں خرچ کر رہے ہو، اگر یہ نہیں ہے نا بیٹے تو جہالت۔ آپ کو اگر والد پیسے دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ کہاں خرچ کرنے ہیں اور کتنے میں نے کیے ہیں اور ضائع نہیں کر دیا پیسہ، تو آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے ملے، کتنے کدھر خرچ ہو گئے، بڑی بری بات۔ آپ کے اور بہن بھائی ہیں، سب کا حق بنتا ہے نا بیٹے۔ تو اس لیے یہ جتنے سیاستدان ہیں انہیں ملک کے سرمایے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ایک سے ایک مہا کرپٹ ہے، اور پھر جھوٹے بھی ہیں اور پھر جاہل بھی ہیں۔ تو یہ بھٹو کے زمانے میں بہت زور تھا، چو این لائی وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے چین کے۔ اب دیکھو بیٹے جاہل آدمی کیا کرتے ہیں، تو چو این لائی آئے پاکستان، وزیر اعظم تھے، دورہ کیا، تو اس دورے میں ہمارے ہاں ایک وزارت ثقافت تھی، انہوں نے ایک گانے کا بندوبست کیا کہ جب چو این لائی آئیں گے تو ان کو ایک گانا سنایا جائے گا چائنیز زبان۔ چنانچہ وہ آئے اور چائنیز زبان میں گانا سنایا گیا۔ جب گانے والوں نے گانا گایا تو اس کا میوزک بہت اچھا تھا، اس کے ساتھ جو موسیقی تھی بہت اچھی تھی، چو این لائی بڑے خوش ہوئے اور آخر پہ کہنے لگے کہ یہ زبان کون سی تھی جس میں گایا ہے؟ سمجھے؟ انہوں نے اپنی طرف سے چائنا کی زبان میں گایا تھا، تو چو این لائی نے پوچھا یہ زبان کون سی تھی جس میں گانا گا رہے تھے؟ اس لیے بیٹے کہ جنہوں نے وہ گیت یہ چیزیں بنائی تھیں انہیں خود چائنیز نہیں آتی تھی۔ یہ جاہل انسان اس طرح بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ایک دوسری مثال اس کی دیں آپ، شاہ ایران آئے۔ شاہ ایران جب آئے تو بھٹو صاحب نے انہیں شکار کھیلنے کے لیے مدعو کیا۔ یہ بھٹو جو تھا اس نے بیٹے کوئی کام بھی نہ کیا ہوتا نا تو اسے شاید اگر اللہ بخشش نہ کرے تو جہنم میں ڈالنے کو ایک ہی کام کافی تھا کہ اس نے سارے تعلیمی ادارے نیشنلزم کی نظر کر دیے، جتنے سکولز تھے اس نے نیشنلائز کر دی۔ تعلیم کا وہ معیار گرا ہے، وہ حال ہوا ہے کہ آج بیٹے 40-45 برس گزرنے کے بعد بھی تعلیم اپنی جگہ پہ نہیں آ سکی۔ یہ اس بدبخت کے ایک کام کی وجہ سے، اور لوگ اسے ووٹ دیتے پھرتے ہیں اس لیے کہ یہ خود جاہل ہیں، تو جاہلوں کو چنیں گے نا۔ اگر دودھ میں زہر ملا دے تو مکھن میں زہر آئے گا نا۔ یہ سب جاہل ہیں سیاستدان، کوئی ایک آدمی ان میں پڑھا لکھا نہیں، ایک سب جاہل، جنہیں خدا کا خوف نہ ہو، جنہیں بیٹے یہ ہم آپ کا ذہن بنا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جراثیم پیدا ہوں کہ سیاست ہمارے مسائل کا حل نہیں، سیاستدان ہمارے کرپٹ ہیں۔ بیٹے اس پر تماشا دیکھو، جنہیں فارم بھرنا نہیں آتا نا وہ قومی اسمبلی کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے قانون بنائیں گے، ہے نا ہنسنے کی بات۔ تو اتنے جاہل ہیں بیٹے۔ تو شاہ ایران آئے، شاہ ایران کو شکار کھیلنے کے لیے مدعو کیا بھٹو صاحب نے، اور بھٹو پہ اس زمانے میں سوشلزم سوار تھا۔ سوشلزم اس سے زیادہ نہرو نے پڑھا تھا،
اور نہرو چاہتا تھا کہ کمیونسٹ ہندوستان بنے، اس نے تو پھر بھی کچھ کام کیا، انہوں نے کیا کیا، بیڑا غرق کر دیا۔ تو بھٹو نے سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا، ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، سونے کے برتن، سونے کے چمچے، سونے کی پلیٹیں، یہ ابھی بھی بھٹو خاندان میں ہے، سونے کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ان پہ یہ کہاں سے تمہارے پاس اتنا پیسہ آ گیا؟ تو اس لیے بیٹے یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں۔ خیر، ایک قوالی شاہ ایران کو سنائی گئی، قوالی تھی فارسی میں، انہوں نے اپنی طرف سے فارسی میں ایک قوالی کا بندوبست کیا، قوالوں نے گایا، موسیقی بہت اچھی ہوئی، تو شاہ ایران نے بڑی داد دی، اور شاہ ایران نے آخر پہ کہا کہ آپ کی زبان میں جو قوالی میں نے سنی ہے یہ فارسی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ سمجھ آیا بیٹے؟ تو جاہل آدمی جن چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں نا، آگے چل کے یہ جہالتیں ان کے کاموں سے ٹپکتی ہیں۔ تو اس سے بیٹے آپ لوگ آج آئے ہیں، پہلا دن ہے گویا مدرسے میں آپ کا، آپ بس صرف ایک چیز سوچ لیجیے، آپ نے اگر پڑھنا ہے ویلکم رہیے، آپ کے اساتذہ، ہم خود سب لوگ آپ کو پڑھائیں گے، ہم سیکھیں گے، ہر ہفتے بات چیت کریں گے انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ خدا کو کچھ اور ہی منظور ہو اور آپ سے کہانیاں سناتے نہیں۔ آپ پچھلے برس بھی کوئی ایک کہانی آپ نے نہیں سنائی، ہم ہی سناتے رہے، ہے نا؟ آپ لوگوں نے کچھ نہیں پوچھا کیجیے، پوچھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تعلیم بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوچھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو خوش آمدید، ضرور پڑھیے، لیکن اگر پڑھنا نہیں ہے تو بجائے نیچے اب جانے کے یہاں کھڑے ہو کے گاڑی کا انتظار کیجیے اور گھر جائیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہاں پڑھنے کے علاوہ دوسرا کام نہیں، اوپر آئیں گے تب کتابیں ہیں، نیچے جائیں گے تب کتابیں ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھائی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو انشاءاللہ آئندہ پھر گفتگو کریں گے۔